Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین کرام ہم آپ جانتے ہیں کہ ایک بات ہے جو کوئی ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، شہر میں آئے دن قتل کے واردات پیش آتے ہیں، معمولی باتوں پر قتل کیا جاتا ہے، معمولی 3000 4000 روپے کے لیے قتل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ مجھے تو کچھ دن پہلے یہ سننے میں ملا تھا 500 روپے کے لیے قتل کر دیا گیا۔ تو چھوٹی باتوں پر لوگ جو ہے ایک دوسرے کا قتل کر بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، بہت بھائی گیری والا کام کیا، نہ جانے وہ ان کے دماغ میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، قتل کی معافی تقریباً دونوں جہاں میں ممکن نہیں ہے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اس جہاں میں ہمارے دنیاوی اعتبار سے ہمارے ہندوستان کا جو قانون ہے، اس اعتبار سے ہندوستان کے قانون کے تحت اگر آپ کسی کا قتل کرتے ہیں تو آپ کو پولیس اٹھا کر لے کے جائے گی، 7 سال 14 سال یا بہرحال جتنے بھی ہے اتنے دن آپ کو جیل میں رہنا ہوگا۔ اور اگر جب آپ قتل کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قاتل کے لیے میں نے 4 عذاب تیار کر رکھا ہے، 4 عذاب ہے قاتل کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ فرما رہے ہیں جو قاتل ہوگا اس کو جہنم میں جانا ہوگا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں خالداً فیہا، جہنم خالداً فیہا، اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ اس کو رہنا پڑے گا۔ یہ تو پہلا عذاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا عذاب اللہ اسی میں آگے فرماتے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں غضبناک ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ کس کے اوپر؟ جو قاتل ہوگا، جو دنیا میں ناحق کسی کا قتل کیا۔ سب سے پہلے تو فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا، اس کو جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وغضب اللہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ پھر اس کی تیسری سزا یہ ہے ولعنہ، اللہ تعالیٰ کی اس قاتل پر لعنت ہوگی، ولعنہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ہم نے اس کا قاتل کے لیے، اس طریقے کا گناہ کرنے والے کے لیے دردناک عذاب کو ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ غضبناک ہوں گے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی بات، اللہ تعالیٰ جو ہم کو بتا رہے ہیں، قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات پہنچا رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہم جو ہے سمجھنا نہیں چاہتے، ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، ہم ناحق کسی کو قتل کر دیتے ہیں، معمولی باتوں پر قتل کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے وہ کہتے ہیں نا، ہر ایفیکٹ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی قاتل ہوگا تو وہ قتل کرنے کے بعد تو حضرت تو جو ہے جیل جا کے آئیں گے، جیل جا کے آنے کے بعد یا وہ بیل پہ چھوٹے یا ان کی سزا کمپلیٹ ہو گئی، جب وہ گھر آئیں گے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں آدمی قاتل، وہ فلاں قاتل جا رہا ہے، وہ فلاں قاتل کا باپ جا رہا ہے، قاتل کا بھائی جا رہا ہے، قاتل کی بہن جا رہی۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھانے کی کسی کی ہمت نہیں۔ بالکل صحیح بات، قاتل کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر غلطی سے بھی اگر ہماری نظر ان پر پہنچ گئی یا ان کے گھر پر پہنچ گئی تو ہماری زبان سے، جو انسانیت، جو شریف لوگ ہیں، ان کی زبان سے تو یہی نکلے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تو نکلے گا ہی، کیونکہ کوئی دیکھنا نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ ایک سماج کی برائی ہے، وہ ایک گندگی ہے، ایسی گندگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قتل کیے، قتل جیسے اتنا بڑا گناہ میرے بھائیوں، قتل کی معافی بالکل نہیں ہے۔ اگر ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مقتول کے گھر میں جاؤ اور اس گھر سے اگر تم کو کوئی معاف کرے تب میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو قاتل اگر کسی کا، جو قاتل ہوتا ہے، وہ اگر مقتول کے گھر گئے اور اس سے معافی مانگے، پھر اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قتل کر دیے، پھر نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رہ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں،
بڑے بڑے چیئرمین بن گئے, مسجد کے جو ہے ذمہ دار بن گئے, مدرسوں کے ذمہ دار بن گئے, سب بن گئے, دنیا کو دکھانے کے لیے ہر ڈھونگ ہم کر رہے ہیں. لیکن جب اگر ہم نے قتل کے, جب ہم جو قتل کرتے ہیں اگر ان سے معافی نہیں مانگے تو پھر ہم کو کوئی حق نہیں کہ ہم کو یہ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہماری کون سی عبادت قبول ہوگی یا نہ ہوگی. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, خواتین و حضرات, میں آپ سے خاص گزارش کرتا ہوں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ابھی کچھ دن پہلے سی وی آنند صاحب نے بھی کہا تھا کہ اپنے بچوں کو فون کر کے رات میں جلد سے جلد اپنے گھر بلائیں. میری آپ سب سے گزارش ہے, اپنے بچوں کو 10 بجتے ہی فوراً فون کیجیے اور ان سے کہیے کہ جب تم گھر آؤ گے تب ہم لوگ کھانا کھائیں گے, ورنہ ہم کھانا کھانے والے نہیں ہیں. یہ کام کیجیے. اگر بچہ ٹائم پہ نہیں آیا تو اللہ کے واسطے کھانا مت کھائیے, اس دن چھوڑ دیجیے. وہ بچے کو 1 2 دن 3 دن کے بعد احساس ہوگا, ارے میں نہیں گیا تو میرے ماں باپ کھانا نہیں کھائے, میرے بیوی بچے کھانا نہیں کھائے, میرے بھائی بہن کھانا نہیں کھائے. اگر وہ ٹائم پر گھر آئے گا تو گھر خوشحال ہوگا, زندگی اچھے سے گزرے گی. میں اگر 100 باتوں کی ایک بات کہوں تو کم سے کم وہ زندہ رہے گا. انسان کو خراب ہونے کے لیے بری صحبت ہی کافی ہے. تو آپ سب سے میری گزارش ہے, اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں, ان کو اچھے سے اچھی تعلیم دے, ایسی تعلیم دے جو دنیا میں بھی کامیاب کرے ان کو اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. جتنی باتیں کہی گئی, اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے روشنی ڈالنے کی, صحیح ڈھنگ سے غور و فکر کرنے کی اور عمل کے میدان میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکولوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. السلام علیکم ناظرین, آپ سے یہ گزارش ہے, اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے, پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے, تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی. اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز, صرف آپ کی آواز.